السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اجرا کریں گے انشاءاللہ، مشق کریں گے. سورہ فاتحہ نکال لیجئے گا. سورہ فاتحہ. بسم اللہ کی طرف دیکھیے گا. بسم اللہ. با حرف جر ہے. آگے جو آ رہا اسم، بسم میں بتایا تھا کہ یہاں الف بھی تھا بسم، تو با کی وجہ سے وہ بار بار استعمال کرنے کی وجہ سے وہ الف لکھنے میں نہیں آتا، لیکن ہے یہاں پر. پڑھنے میں بھی نہیں آتا، لکھنے میں بھی نہیں آتا. بسم اللہ. تو یہ جو اسم ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اچھا، بعض فرما رہے ہیں فعل ہے، تو فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں. فعل ماضی میں کوئی صیغہ ہے اس کا؟ ماضی بھی نہیں ہے. اور مضارع میں کل آپ نے پڑھا تھا کہ حروف عطین شروع میں آتے ہیں، حمزہ تا یا نون، اس میں سے کوئی ہے؟ نہیں ہے. اچھا، امر اور نہیں، آپ نے وہ فعل پڑھا نہیں ہے، تو وہ امر اور نہیں میں سے بھی نہیں ہے، تو فعل نہیں ہے یہ. فعل کی علامات میں سے بھی کوئی نہیں ہے. قد، سین، سوفا اور اس طرح حروف جازمہ، حروف ناصبہ جو آپ نے علامات میں پڑھی تھی فعل کی، وہ ساری نہیں ہیں. تو یہ پھر اسم ہے، تو اسم کی علامات کون سی ہے؟ ہاں، حرف جر داخل ہے. اور نمبر 2، حرف جر ہے، کو مجرور کر رہا ہے، تو اسم ہے. ایک علامات میں سے یہ ہے کہ یہ اسم ہے، اس پہ حرف جر داخل ہے. دوسری علامت بھی ہے اس کے اندر. ہاں، مضاف الیہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا اس کے ترجمے میں کیا آتا ہے؟ کا، کے، کی. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے، تو یہاں کے آتا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے. دوسری علامت یہاں پر مضاف الیہ. اگلا سوال آپ سے ہے کہ یہ معرفہ ہے، نکرہ ہے؟ معرفہ کی 7 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ معرف بالاضافہ. معرف بالاضافہ. اچھا، معرف بالاضافہ ہے. معرف بالاضافہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ یہ کوئی اسم اوپر کے 5 اقسام میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے. تو آگے کون سا اسم ہے کہ اس میں سے 5 قسموں میں سے کوئی قسم بن رہی ہے؟ علم کی طرف اضافت ہو رہی ہے. جی، علم کی طرف اضافت ہو رہی ہے، تو اسم بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. صحیح. بسم اللہ. اچھا، الرحمن اسم فعل حرف میں سے، معرفہ نکرہ میں سے، معرفہ ہے، معرف باللام ہے. الرحیم بھی اسی طرح معرف باللام ہے. الحمد. ہاں
ہاں نہیں بہت سارے ایک آ سکتے ہیں کہ فعل بالکل نہ آئے، اسم ہی اسم آئے، ہو سکتا ہے، ہوں گے، ممکن ہے فعل ہی فعل آئے، یہ بھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، الحمد للہ، الحمد یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ الف لام ہے۔ آپ سے اگر اگلا سوال بھی کروں، سبق ہم پڑھ چکے ہیں مذکر اور مؤنث، تانیث کی کوئی نشانی نہیں ہے تو یہ مذکر ہے۔ تانیث کی کتنی نشانیاں ہیں مؤنث ہونے کی؟ 4 میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ یا وہ تا جو مقدرہ ہو، تو مقدرہ بھی نہیں ہے یہاں پر، اور باقی دو ہم نے پڑھی نہیں ہے، تو اس میں تعلق الف ممدودہ اور مکسورہ ہے، جی مقدرہ ہے، ملفوظہ، جی جی جی، ملفوظہ کا معنی جو آپ تلفظ فرما رہے ہیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں فاطمہ تو اس تا کو میں لفظوں میں ادا کر رہا ہوں، ملفوظہ کا معنی یہ ہے، جی۔ اور اگر میں لفظوں میں ادا نہیں کر رہا، جیسے ارضن، یہاں میں کوئی تا ادا کر رہا ہوں نہیں، تو یہ ملفوظہ نہیں ہے، مقدرہ ہے، چھپی ہوئی ہے، جی۔ نہیں، یہ علامات میں سے تعریف نکال لیجیے گا، سوال یہ ہے کہ وہ تعریف کیسے فٹ کریں گے الحمد پر، یہ اسم کی تعریف نکال لیجیے گا کہ وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، اس تعریف کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے۔ اور وہ جگہ کا نام، کسی آدمی کا نام، وہ معرفہ میں جو علم آتا ہے نا، اس کی تعریف ہے وہ، جی۔ کتابن، کتاب، الحمد تعریف ہے، نہیں وہ تو علم ہوتا ہے نا، وہ تو علم کی تعریف ہے، کسی شخص، کسی جگہ، کسی معین ذات کا نام، وہ علم ہے، جیسے اللہ ہے تو یہ علم ہے، اسم بھی ہے، علم بھی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں الحمد للہ، للہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، حرف جر داخل ہے، ٹھیک ہے، معرفہ نکرہ میں سے معرفہ اور علم ہے، شاباش۔ رب العالمین، ربی اسم ہے، علامات اسم مضاف ہے، کس کی طرف؟ العالمین کی طرف مضاف ہے، اچھا، تو یہ معرفہ نکرہ ہے، معرفہ کیوں ہے؟ کیوں معرفہ ہے؟ اضافت کی وجہ سے، معرف بالاضافہ ہے، تو یہ 5 میں سے کس کی طرف مضاف ہے؟ ضمیر کی طرف، اسماء اشارہ کی طرف، اسماء موصولہ کی طرف، علم کی طرف، یا معرف باللام کی طرف؟ جی، معرف باللام کی طرف، یعنی الف لام داخل ہے اسم پر، تو یہ اس کی طرف اس کی اضافت ہے۔ الرحمن الرحیم آپ بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں۔ مالکی اسم ہے، فعل ہے، حرف اسم ہے، اچھا، علامہ، ہاں ٹھیک ہے، اسم کی علامات میں سے قیامت کے دن کا مالک ہے، دیکھو کا کے مضاف ہے، مالکی یوم الدین، مالکی مضاف ہے، اچھا، اس کی اضافت کس کی طرف ہے؟ اب
یوم کی طرف اضافت تو ہے لیکن ان 5 میں سے معرفہ میں کسی ایک کی طرف اضافت ہوتی ہے، یہ بھی معرفہ بن گیا ہے، اس کی اضافت کس کی طرف ہے؟ یوم پہ الف لام تو نہیں ہے، یو جی نہیں، یوم بتائے، یوم تو نکیرہ ہے، یوم سے یوم کا معنی ہے دن، یوم کا معنی ہے دن، تو دن سے کون سا دن مراد ہے؟ خاص دن تو نہیں ہے، الف لام اس پر داخل الیوم ہو تو پھر یہ خاص دن ہو جائے گا۔ ہاں، آپ کا جواب اب ٹھیک بن گیا کہ یوم مضاف ہے کس کی طرف؟ الدین کی طرف، اور اس پہ کیا ہے؟ الدین پر الف لام ہے، تو اس کی طرف اضافت کی وجہ سے یہ یوم معرفہ بن گیا، اور اس معرفہ کی طرف مالک مضاف ہے، تو مالک بھی کیا بن گیا؟ معرفہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ یوم یہ معرفہ ہے، یہ معرفہ کیوں ہے کہ اس کی اضافت ہے الدین کی طرف، یہ اوپر یعنی ضمیر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، علم، معرف باللام، ان میں 5 میں سے کس کی طرف یہ مضاف ہے؟ معرف باللام کی طرف، تو اس کو معرف بالاضافہ کہتے ہیں، جو 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے اس کو معرف بالاضافہ کہتے ہیں۔ تو یوم یہ معرف بالاضافہ ہے، یعنی آگے الدین میں الف لام داخل ہے، اس اسم کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، تو یوم کیا بن گیا؟ معرفہ۔ جب یوم معرفہ بن گیا، اب مالکی کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ معرفہ کی طرف ہو رہی ہے، نکرہ کی طرف نہیں ہو رہی، تو یہ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ۔ مالکی بھی معرفہ ہے، مالکی یوم الدین۔ ٹھیک ہے جی، ایاک نعبد، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائے۔ اچھا، ایاک میں کاف ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ سے ضمیریں پڑھ چکے ہیں، تو ایاک یہ معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، ضمیر موصول نہیں ہے، ضمیر ہے، وہ ایون اسماء موصولہ میں ایون آتا ہے، ایا نہیں ہے، ابھی پڑھی نہیں ہے، صرف کاف آ گئی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ضمیر ہے۔ ایاک نعبد، وہ ضمیر ہے، فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ جی، فعل مضارع کا فعل ہے، کیونکہ علامات مضارع یہ مضارع میں آتے ہیں، کسی اور میں نہیں۔ جی نہیں، آپ کو پرسوں کے سبق میں بتایا تھا کہ تا کتنے صیغوں میں آتی ہے، یا کتنے صیغوں میں آتی ہے، نون اور حمزہ، تو اس سبق کو اگر آپ دوبارہ دیکھ لیں گے۔ جی جی، جمع متکلم، آپ ترجمہ کریں گے، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے۔ نعبد مضارع کا آپ نے تعریف کیا پڑھی تھی کہ جس میں کوئی کام زمانہ حال میں یا زمانہ مستقبل میں ہونا سمجھا جائے، کرنا سمجھا جائے، تو نعبدو، نعبدو، ہاں، یہ حال میں اور مستقبل میں کریں گے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں مضارع میں، ہم عبادت کر رہے ہیں یا کریں گے، یہ دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، کیونکہ مضارع کا معنی ہی یہی ہے کہ اس میں حال اور استقبال دونوں زبان میں ہوتے ہیں، لیکن بس اوقات اگر آپ حال بتانا چاہتے ہیں، وہ سیاق و سباق اور موقع محل کے مطابق، اب اگر آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے نہیں، ارادہ ہے ہم عبادت کریں گے۔
یہ سمجھنے سے متعلق جو آپ کی بات ہے نا، یہ سمجھانا، یہ سمجھنے سے متعلق ہے. ہم پڑھ رہے ہیں لفظ، یعنی مضارع کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں. عملی طور پر وہ انگریزی کے اعتبار سے ہم نہیں سمجھتے، ہم صرف عربی کے اعتبار سے. ہاں وہ بتا دیا نا، سیاق و سباق اور جو موقع محل ہے. مثلا آپ عبادت کر رہے ہیں، حال میں ہیں تو نعبدو، ہم عبادت کر رہے ہیں ترجمہ کریں گے. اگر آپ کا ارادہ عبادت ہے تو پھر آپ ہم عبادت کریں گے ترجمہ کریں گے. اچھا جی. نعبدو جمع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں تھوڑی سی اور آپ کو باتیں ذرا یاد کروا دوں. آپ نے پڑھی تھی کہ فعل میں ایک متعدی ہوتا ہے، ایک لازم ہوتا ہے. ذرا اس کی تعریف ذہن نشین ہو جائے دوبارہ. فعل متعدی کون سا فعل ہوتا ہے؟ فعل متعدی میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. فاعل پہ کام. نعبدو، اور میں نے اس کی ایک نشانی بتائی تھی. فعل لازم میں ترجمے میں کیا آتا ہے؟ گئے، گیا، گیا. یہ اس کے ترجمے میں آ رہا ہے گئے، گیا؟ نہیں، نہیں. یہ فعل لازم نہیں ہے، فعل متعدی ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. کس کی کرتے ہیں؟ مفعول کی ضرورت ہے نا، کسی کی عبادت کرتے ہیں تو ایاکا یہ مفعول ہے. نعبدو یہ فعل ہے اور فاعل ایاکا مفعول ہے. ضمیر مفعول بنتا ہے، بن جاتا ہے، بن سکتے. ابھی فاعل مفعول یہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں فی الحال. اتنی یعنی فعل متعدی کو ذہن میں رکھیں. فعل متعدی ہے، یہ ایاکا مفعول بن رہا ہے. نعبدو، ایاکا نعبدو. تو مفعول پہلے بھی آ سکتا ہے فعل سے اور فعل کے بعد بھی آ سکتا ہے. اس میں پھر نعبدو کا صیغہ جمع متکلم کا صیغہ بھی ابھی ہم نے مضارع کے صیغے پڑھے نہیں ہیں. صرف آپ نے علامات مضارع پڑھی، اس کی تعریف پڑھی، اس کے مطابق بات کر رہے ہیں. جب انشاءاللہ صیغے پڑھ لیں گے تو مزید مشق ہو جائے گی، مزید آپ کو الفاظ بتائے جائیں گے. اردو سے عربی اور عربی سے اردو کی مشق کروائی جائے گی انشاءاللہ. تو اس میں فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے وہ جو پڑھا ہے اس دن، یعنی ہفتے کے سبق میں، کہ نون کتنے صیغوں میں آتا ہے. جب آپ جواب آ گیا کہ جمع متکلم کے صیغے میں آتا ہے تو جہاں بھی نون آ جائے گا تو آپ فوراً کہے کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. نستعین بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، نعبدو بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے. جمع شروع میں نزلنا. یہاں نزلنا میں مضارع نہیں ہے، وہاں پہ نون اس کا اپنا نزول کا نون ہے، وہ اپنا نون ہے. اس کے شروع میں ایک اور نون آئے گا، ننزلو. ہر نون مراد نہیں ہے، کسی اسم کا اپنا بھی نون ہوتا ہے. جیسے نزول ہے، یہ نزول کا یہ نون اپنا ہے، یہ مضارع کا نون تو نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہاں یہ حروف اصلی میں سے ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ حروف اصلی میں سے ہے. فا کی جگہ پر آ رہا ہے نزول، فعول. جب اس سے پہلے یعنی فا کے اس نون سے پہلے کوئی اور نون آ جائے گا تو یہ نون مضارع کی علامات میں سے. نسلکہ یہ مضارع ہے. تو یہ فعل متعدی ہے نعبدو. نستعین بھی فعل متعدی ہے کیونکہ
اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے. چلیں بس آج یہی تک رکھیں انشاءاللہ، باقی اگلی ملاقات میں. کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجئے گا. اس کی تصغیر کا قاعدہ پڑھیں گے ہاں جی 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 بالکل ملے گی، لیکن عربی بول چال جب آپ مشق کریں گے، جتنا بولیں گے اس اعتبار سے فائدہ ہوگا. یہ قواعد کے مطابق، گرامر کے مطابق انشاءاللہ. اسم جی اچھا